پرانی ہسٹری کی طرف جائیں تو جتنے بھی بڑے صوفی گزرے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو مورلی بہت زیادہ پاورفل کیا ہے, سیلف ڈیولپمنٹ ہے, اور مورل جو ان کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے وہ سائیکولوجیکل بیماریوں سے بھی دور رہیں, اور جو ان کے پیروکار تھے یا جو ان کے فالوورز تھے ان فالوورز کی بھی انہوں نے اخلاقی تربیت کی ہے. تو جس اخلاقی تربیت کی وجہ سے پھر انہوں نے جو ان کے اندر سائیکولوجیکل پرابلمس تھی وہ کم سے کم آئی ہیں, اگر آئی بھی ہیں تو انہوں نے اسی مورل پیٹرن کو بہتر کرنے کے بعد ان کے اندر سے اس ڈیزیز پیٹرن کو ختم کر دیا یا اس بیماری کو انہوں نے ختم کی ہے. جیسے جلد باز ہونا ایک خصلت ہے انسان کی. اب جلد باز ہونا جسے ہم کہتے ہیں کہ شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن پہ فوکس کرنا, امیجیٹلی گریٹیفائڈ ہونا کہ مجھے امیجیٹلی جو ہے نا ابھی اس وقت جو ہے نا میری پرابلم سالو ہو جائے, میری ڈسٹریس ختم ہو جائے, میری جو چیز میں چاہتا ہوں وہ مجھے مل جائے, یہ انسان کے اندر جلد بازی ہے. ہم ڈیسیژن لیتے ہیں تو فوراً لے رہے ہوتے ہیں, ایک ہری میں رہتے ہیں. تو یہ اب ایک عام سی ٹریٹ لگ رہا ہے ہمیں کہ کوئی شاید گڑبڑ نہ کرے, لیکن یہ جو شارٹ ٹرم فوکس ہے, ایک کوئک فکس ہے, جلدی کی چیز ہیں. تو سبسٹانس جو ابیوزر ہیں یا ایڈکٹس ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا ٹریٹ تو یہی ہوتا ہے, وہ تو شارٹ ٹرم فکس کر رہے ہوتے ہیں. سر درد ہے ڈرگ کر لو, انگزائٹی ہو رہی ہے ڈرگ کر لو, کچھ بھی پرابلم ہے ڈرنک کر لو. وہ پرابلم فیس ہی نہیں کرتے. صبح کوئی پرفارم کرنا ہے اس سے پہلے ڈرگ کر لو, کیونکہ آپ کانفیڈنٹ ہی نہیں فیل کر رہے ہوتے اپنے اندر کہ میں کانفیڈنٹ انف ہوں کہ میں جا کے کر سکتا ہوں. تو یہ اب اس کے اپوزٹ اگر ہم اسپرچویلٹی کی بات کریں تو اسپرچویلٹی جو ہے آپ کو پیشنس, صبر کی تلقین کر رہی ہے کہ صبر سیکھو. اب یہ وہ ہماری یوں سمجھ لیں کہ ٹریننگ کی ضرورت ہے, جسے تہذیب الاخلاق کہہ سکتے ہیں, کہ جب ہم نے اپنے اخلاق کی اس کی جو ہے نا پراپر ٹریننگ لینی ہے تو اس میں ہم نے اپنی انہی جو ہمارے عیب ہیں, جو ہمارے کریکٹرولوجیکل ڈیفیکٹس ہیں, ان کو دور کرنا ہے ون بائی ون, ایک ایک کر کے. جیسے ہم اگر ہمارے اندر تیزی ہے, بے صبری ہے, ہم پیشنس پریکٹس کرنا شروع کر دیں, ہم جو ہے نا صبر کوشش کریں کہ ہم نے صبر کرنا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو آپ کی زندگی میں ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل مجھے ایک بات بری لگتی ہے اور میں غصہ فیل کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بات بہت بری لگی ہے, اور میں نے اپنے اندر وہ سمٹمز فیل کیے ہیں, غصے کی, اینگر فیل کیا ہے, لیکن میں رک جاتا ہوں, اس اینگر کو, اس غصے کو پی لیتا ہوں, اس کو اپنے اندر ہی سیٹل ڈاؤن کرتا ہوں, اور میں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ میں نے اگریسو بیہیویئر ظاہر نہیں کرنا, یعنی کہ میں نے الفاظ ایسے استعمال نہیں کرنے جو کہ غصے والے ہوں, جس میں تلخی ہو, جس میں نہ جو ابیوسو ہوں, اور میں نے اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا ایکٹ نہیں کرنا, یعنی کہ ٹیبل بجا دینا, دروازہ زور سے مار دینا, پاؤں جو ہے نا پٹخ کے نکل جانا, یا جو ہے کسی کو ہٹ کر دینا. اب یہ وہ رویے ہیں نا, میں جب ان سے پریونٹ کروں گا تو بیسیکلی میں نے ایکسرسائز کرنا شروع کیا ہے. اب جیسے ہم نے جو اپنے اندر برائیاں پیدا کی ہوئی ہیں نا, اخلاقی برائیاں یا اسپرچول ڈیفیسٹس ہیں, چھوٹے ایسے ہم اپنے ٹریٹ بنا لیے ہیں. غصے کو اپنا ٹریٹ بنا لیا ہم نے, جو ہے جلد بازی کو اپنا ٹریٹ بنا لیا, بخل کو اپنا ٹریٹ بنا لیا, مال خرچ نہیں کرتے, اس میں سے حصہ نہیں ادا کرتے, جو شریعت نے ہمیں چیزیں بتائی ہوئی ہیں, یا جو دین ہے, جو ریلیجن ہے. اسپرچویلٹی یاد رکھیں, اسپرچویلٹی کے بڑے ہی پرومیننٹ اسپیکٹس ہیں, جس میں آپ کا ایک اسپرچول جو بلیف سسٹم ہے, یعنی کہ آپ کا ریلیجیس بلیف سسٹم, اس کا ہونا اسپرچویلٹی کے لیے ضروری ہے. اسی طرح سے آپ کی ریلیجیس پریکٹس یہ اسپرچویلٹی کے لیے ضروری ہے. پھر ریلیجیس ایفیلیشن یہ ضروری ہے کہ آپ کتنا اٹینڈ کرتے ہیں اپنی ریلیجیس, یعنی کہ جو آپ کی جیسے کہ مسجد ہیں, آپ محفلیں ہیں, یا ایسی جو ٹریننگ ہو رہی ہے, شیخ ہیں جو ٹریننگ دے رہے ہیں, ان کے پاس جانا, سیکھنا, مفتیان کرام جو ہیں یا مولانا صاحب ہیں آپ کے, ان سے جا کے دین کی باقاعدہ سے آپ نے ٹریننگ لینا, دین کو سیکھنا, سمجھنا, قرآن کو پڑھنا, اس کو سمجھنا. یہ ساری کی ساری ریکوائرمنٹ ہے, یہ پری ریکویزٹس ہیں فار اسپرچویلٹی. اسپرچویلٹی ایسا نہیں ہے کہ ایک دن آپ بیٹھے رہیں گے اور آپ پہ نازل ہو جانی ہے اور اس کے بعد آپ اسپرچولی بہت بہترین انسان بن جائیں گے. نہیں, یہ آپ کا
پورے کا پورا جو ہے نا ایک جہاد ہے جسے جہاد بن نفس کہتے ہیں. آپ نے اپنی جو پریمیٹیو جو آپ کی لوور نفس جسے نفس امارہ کہتے ہیں اس کی جو خواہشات ہیں, جو دنیاوی لذت چاہتا ہے, جو پلیئر چاہتا ہے, جسے سکون چاہیے ایٹ اینی کاسٹ, اس کے لیے چاہے آپ اچھا طریقہ اپنائیں چاہے برا طریقہ اپنائیں, نفس امارہ کو پلیئر چاہیے, وہ پلیئر سیکر ہے, اسے مزہ چاہیے. اور ایڈکٹس دے آر پلیئر سیکر, انہیں مزہ چاہیے ہوتا ہے. تو ہر ایک کڑی دیکھیں نا سائیکلوجیکل ڈیزیز کے ساتھ مل رہی ہے, اس کا لنک ہے. تو جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ مینٹل ٹفنس کیسے حاصل کی جائے, یعنی کہ ذہنی صحت کو مزید جو ہے اس کو نکھارا کیسے جائے, اسے ریفائن کیسے کیا جائے, اور آپ اتنے مضبوط کیسے ہوں, اتنے ریزیلینٹ کیسے ہوں کہ جب پریشانی آئے, کوئی آزمائش آپ پہ آئے تو آپ اس میں سے سرخرو ہو کے نکلیں اور اپنے آپ کو, اپنی سائیکلوجیکل اپنی جو ایک فنکشننگ ہے اسے انٹیکٹ کیسے رکھ سکیں. تو یہ ریکوائرمنٹ ہے جس کے لیے آج ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور کچھ پیرامیٹرز ہم ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یہ پیرامیٹرز ہونا ضروری ہیں. تو مینٹل ٹفنس ایسے ڈیولپ ہوتی ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ اسپرچولیٹی آپ پہ نازل ہو جانی ہے ایک دن, اور یہ باقاعدہ ایک تربیت ہے, ایک لرننگ پروسیس ہے, ایک ٹریننگ ہے کہ اس ساری ٹریننگ کے پروسیس سے, اور جب یہ تربیت آپ حاصل کریں گے تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے اوپر آئیں گی جس سے آپ کی مینٹل ہیلتھ کو ہم بہتر کر سکتے ہیں یا اپنی اسپرچول ہیلتھ کو بہتر کیا جا سکتا ہے. سیلف اویئرنیس سے یہ مسئلہ, یہ جو عمل شروع ہوتا ہے وہ سیلف اویئرنیس سے ہے کہ آپ اپنے آپ سے آگاہ ہوں, اپنی جو سائیکلوجیکل ایلیمنٹس ہیں ان سے آگاہ ہوں کہ آپ کے اندر دل ہے, اس قلب کا کیا مطلب ہے, آپ کے اندر عقل ہے, وہ کیا چاہتی ہے. ڈفرینٹ فورسز ہیں نا ہمارے اندر.